ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، اور انشاءاللہ پہلے سے ہوگا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مسائل اس جملے کا مخاطب میں خود ہی ہوں۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو اور کوئی پریشانی ہو، مالی نقصان ہو۔ اب بندہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، لیکن بھائی بیماری پیش آ جاتی ہے۔ ایک یقین بھائی ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب۔ ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ، ہاں، یہ نفع سے خالی نہیں۔ آپ جیسے نیک حضرات پر تکلیف آئے، انشاءاللہ وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں پر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں، کہتے ہیں نا، بیماری میں تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف گزری، جو ابھی میں نے تلاوت کی، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ یہاں عرب مہمان فلسطین سے تشریف لائے، ان کی خدمت میں بھی حدیث شریف ٹوٹے پھوٹے لفظ میں سنا دی، تو سننے کے بعد حضرات وہ تو فوراً مفہوم سمجھ گئے، کہنے لگے اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے ہمارے دل کو حوصلہ ملا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ظلم جو ہوتا ہے نا، یہ ظلم، یہ جنت کا دھکا ہے، الحمدللہ، یہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے۔ محرومی تو ظالموں کے لیے ہے، اللہ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ تو حدیث شریف میں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی گھڑی لے آتے ہیں۔ جان میں کوئی خود بیماری پیش آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری پیش آ گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا آ گیا۔ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس پر غور کریں، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں بھائی رحمت علی، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، بات چیت کے لیے جانے سے پہلے ایک بھائی ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہنے لگے میری ہمشیرہ ہیں، بنات کے مدرسے میں پڑھتی تھی، ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیچارے پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں مشکات شریف، حدیث شریف کی مبارک کتاب، اس میں کتاب و علم کی حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی میں مضمون من جانب اللہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں تو مضمون بھی من جانب اللہ اور الفاظ بھی من جانب اللہ۔ حدیث قدسی یعنی حق سبحانہ و تقدس کی طرف نسبت ہے اس کی،
مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث شریف گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ الحمدللہ بتاؤ کہ جس کی دونوں آنکھیں، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہاں دیکھو عوارض ہیں، حادثات ہیں، یہ سب یہ چیزیں ہیں۔ ہسپتال میں چلے جائیں، کتنے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اب میں ہسپتال میں ہی تھا، بھائی یہ حدیث شریف میں نے بھائی کو سنائی، میں نے کہا بھائی یہ حدیث شریف آپ نے اپنی ہمشیرہ کو بھی سنانی ہے اور ان کو تسلی دینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر، اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے۔ بیماری لا علاج بھی ہو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھ رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے پہلے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نابینا تھے، نابینا، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے امام مقرر ہوئے، جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ سبحان اللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا، الحمدللہ۔ ہاں میں ایک جگہ جلسے میں تھا، وہاں سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے نابینا تھے، تو ایک بھائی ان سے پوچھنے لگے حافظ صاحب آپ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور لوں گا۔ پھر ایک بھائی انہوں کہنے لگے آپ بس یہ نیت کر لیں، بس یہ نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، میں ان سے اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے قرآن پاک کی زیارت کروں گا، اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کروں گا، ان آنکھوں کو آپ کی رضا میں استعمال کروں گا۔ فرمائے اس نیت کی وجہ سے ابھی سے آپ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، آنکھوں کا ثواب مل رہا ہے، الحمدللہ۔